بدرو حنین و خیبر و خندق کے معرکے تاریخ کہہ رہی ہے کہ حیدر نے سر کیے، تاریخ کہہ رہی ہے کہ حیدر نے سر کیے، چاہا یزید نے بجھے شمع احمدی، شبیر نے چراغ 72 جلا دیے، شبیر نے چراغ 72 جلا دیے، بدرو حنین و خیبر و دنیا فرات پر جب قلم اٹھائے گی، دنیا فرات پر لکھنا پڑے گا کون تھا پیاسا ارے لکھنا پڑے گا کون تھا پیاسا فرات پر پہرے جو کر بیٹھا ارے لہرا رہا ہے کس کا ہریرا فرات پر لہرا رہا ہے کس کا ہریرا
کا باواز بلندہ رہ سب سلام پیش کر رہا ہوں. چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین عمر بھر کرتا رہوں تیری ثنا خوانی حسین عمر بھر کرتا رہوں تیری ثنا خوانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین عظمت کعبہ بھی ہے اب اس کی عظمت پر نثار عظمت کعبہ بھی ہے اب اس کی عظمت پر نثار تو نے کل جس خاک پہ رکھی تھی پیشانی حسین تو نے کل جس خاک پہ رکھی تھی پیشانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین کیسے ممکن تھا کہ ہر آتا کوئی اسلام پر کیسے ممکن تھا کہ ہر آتا کوئی اسلام پر کر رہے تھے خود شریعت کی نگہبانی حسین کر رہے تھے خود شریعت کی نگہبانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین ہر طرف سے ظلمتوں نے گھیرے رکھا تھا مگر ہر طرف سے ظلمتوں نے گھیرے رکھا تھا مگر تو نے کم ہونے نہ دی ایمان کی تابانی حسین تو نے کم ہونے نہ دی ایمان کی تابانی حسین کربلا کی خاک پر جس بنا رکھی گئی کربلا کی خاک پر جس کی بنا رکھی گئی اس نئی تہذیب اسلامی کے بانی ہے حسین اس نئی تہذیب اسلامی کے ہے بانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین دیکھ لے دنیا عمل قرآن پر کرتا ہے کون دیکھ لے دنیا عمل قرآن پر کرتا ہے کون مانگتے تھے دشمنوں سے اس لیے پانی حسین مانگتے تھے دشمنوں سے اس لیے
پانی حسین. ارے چلتے چلتے یک بیک قاتل کا خنجر رک گیا. چلتے چلتے یک بیک قاتل کا خنجر رک گیا. پڑھ رہے تھے زیر لب آیات قرآن حسین. پڑھ رہے تھے زیر لب آیات قرآن حسین. چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدان حسین. عمر بھر کرتا رہوں تیری ثنا خوان حسین. چاہتا ہے جی یہی. یہ کہہ کے چلی زینب مضطر ٹھہرو علی اکبر تم جاتے ہو چلتے ہیں میرے قلب خنجر. ٹھہرو علی اکبر تم تو ہمیں رنجیدہ نہیں کرتے تھے بیٹا. کیوں سامنا کرتے نہیں تم آج پھوپھی کا. کیا بات گرا گزری ہماری کوئی دل پر. ٹھہرو علی اکبر میں جان گئی جو بھی ارادے ہیں تمہارے. تم شوق سے جاؤ سوئے مقتل میرے پیارے. لیکن یہ بتاؤ کہ ہمیں چھوڑا ہے کس پر. ٹھہرو علی اکبر تم بولتی تصویر ہو محبوب خدا کی. حیران ہوں کہ بھیا نے تمہیں کیسے رضا دی. کیا اور بھی یا کوئی ہے ہم شکل پیمبر. ٹھہرو علی اکبر کیا یاد نہیں فاطمہ صغرا تمہیں بیٹا.
تکتی ہے تیری راہ وہ بیمار برابر، ٹھہرو علی اکبر، عباس کے مرنے کا قلع یوں تو بہت تھا، لیکن تیرے ہوتے ہوئے دل ٹھہرا ہوا تھا، تم بھی ہمیں بے آس کیے جاتے ہو دلبر، ٹھہرو علی اکبر، کیا میں نے تمہیں اس لیے پالا تھا میری جان، تعمر کرو میرے لیے غم کا یہ سامان، معلوم نہ تھا بگڑ گیوں میرا مقدر، ٹھہرو علی اکبر، آؤ تم ایک بار کلیجے سے لگا لیں، دولہا نہ سہی ہم تمہیں دولہا سا بنا لیں، پھولوں کی جگہ اشک نچھاور کریں تم پر، اے شیر خدا آپ مدد کے لیے آئیں، ریحان یہی آتی تھی خیمے سے صدائیں، جس دم علی اکبر چلے ہتھیار سجا کر، ٹھہرو علی اکبر۔ میرے خیال تاخیر ہو گئی، میں آپ کو سب سے پہلے نعتیہ چار مصرے سناتا ہوں، سنیں کہ لاکھ بیزار رہے مجھ سے زمانے والے، لاکھ بیزار رہے مجھ سے زمانے والے، مجھ کو کافی ہے محمد کے گھرانے والے، لاکھ بیزار رہے مجھ سے زمانے والے، مجھ کو کافی ہے محمد کے گھرانے والے، اور راہ سرکار کی تکتے ہیں درِ زہرا پر، راہ سرکار کی تکتے ہیں درِ زہرا پر، اب کہاں لوٹ کے ہم لوگ ہیں جانے والے، اب کہاں لوٹ کے ہم لوگ ہیں جانے والے۔ سنیں کہ جو بھی شبیر کے مقابل ہے مختصر یہ کہ عین باطل ہے، جو بھی شبیر کے مقابل ہے مختصر یہ کہ عین باطل ہے، صبر کا صبر ٹوٹ جائے جہاں، صبر کا صبر ٹوٹ جائے جہاں، کربلا کی وہ پہلی منزل ہے، صبر کا صبر ٹوٹ جائے جہاں، کربلا کی وہ پہلی منزل ہے، دل کسی اور جا نہیں لگتا، خاک کربل پہ سجدے دل ہے، خاک کربل پہ ایک مطلب ایک شعر اور سنا رہا ہوں نعتیہ، اس کے بعد جگہ لیتا ہوں کہ معزز مستند لکھیے، یقینی لافتہ لکھیے، معزز مستند لکھیے، یقینی لافتہ لکھیے،
مجھے عباس لکھیے تو غلام مصطفیٰ لکھیے، مجھے عباس لکھیے تو غلام مصطفیٰ لکھیے، اور وہ وجہ خوشبوئے گل ہیں وہی ہیں شافی محشر، وہ وجہ خوشبوئے گل ہیں وہی ہیں شافی محشر، ہم ایسے بے کسوں کا آپ کو ہی آسرا لکھیے، ہم ایسے بے کسوں کا آپ کو ہی آسرا لکھیے۔ بہت شکریہ۔ وقت ہوتی ہے کہاں سے وہ جملے لائیں جو ادا کیے جائیں۔ دیکھیں موت کے حوالے سے 4 مصرے کہ کس کو پتہ ہے کب یہ بکھر جائے زندگی، کس کو پتہ ہے کب یہ بکھر جائے زندگی، ایسے عمل کرو کہ سنور جائے زندگی، ایسے عمل کرو کہ سنور جائے زندگی، اور کچھ خوف ہی نہیں ہے حرام و حلال کا، کچھ خوف ہی نہیں ہے حرام و حلال کا، اور آرزو ہے یہ کہ نکھر جائے زندگی، اور آرزو ہے یہ کہ نکھر جائے زندگی، اور اتنی حیات شان کی دے رب ذوالجلال، اتنی حیات شان کی دے رب ذوالجلال، عزت کے ساتھ جتنی گزر جائے زندگی، اس کو پتہ ہے کب یہ بکھر جائے زندگی، ایسے عمل کرو کہ سنور جائے زندگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیے ایام عزا میرے نزدیک آ رہے ہیں، اور یہ کلام میں اپنی اصلاح کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس میں ذرا کسی کے لیے کوئی تنقید نہیں ہے، مجھے لگا کہ پڑھا جائے، کیونکہ ایام عزا کوئی بھی عمل کر لے گا تو جون کی مجلس کا یہی حاصل ہوگا اگر اس پر عمل کرنے جائے کوئی، تو اس کی سب سے بڑا ہدیہ ہوگا یہ، اور یہ اس کے آخرت کا سامان ہوگا۔ چلو آپ محمد والے محمد کہ سرے ممبر سیاست ہو رہی ہے، سرے ممبر سیاست ہو رہی ہے، غم شے کی تجارت ہو رہی ہے، سرے ممبر سیاست ہو رہی ہے، غم شے کی تجارت ہو رہی ہے، کوئی ذاکر بڑا ہے کوئی شاعر، کوئی ذاکر بڑا ہے کوئی شاعر، انہی کی اب اطاعت ہو رہی ہے، انہی کی اب اطاعت ہو رہی ہے، ہیں بھولے مقصد شبیر و شبر، ہیں بھولے مقصد شبیر و شبر، کہاں سچی عبادت ہو رہی ہے، کہاں سچی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ شعر میں نے اپنے لیے کہا ہے کہ لفافے کے لیے ہے مارا ماری، لفافے کے لیے ہے مارا ماری، کہاں دی کی حفاظت ہو رہی ہے، کہاں دی کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اور جس کے لیے میں نے کلام کا وہ شعر امید صاحب بطور خاص سنیں گا، آپ کی توجہ کے طلبگار ہوں، کہ نئے کپڑے پہن کر شہ کے غم میں، نئے کپڑے پہن کر شہ کے غم میں ادائے کس کی سنت ہو رہی ہے، نئے کپڑے پہن کر شہ کے غم میں ادائی کس کی سنت ہو رہی ہے، اور تیری مجلس میری مجلس بڑی ہے تیری چھوٹی، میری مجلس بڑی ہے تیری چھوٹی، غم شے سے بغاوت ہو رہی ہے، غم شے سے بغاوت ہو رہی ہے، اٹھو اس بزم سے تم شان فوراً، اٹھو اس بزم سے تم شان فوراً، جہاں غیبت پہ غیبت ہو رہی ہے، نئے کپڑے پہن کر شہ کے غم میں ادا یہ کس کی سنت ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ شاہ بھائی، بہت اچھے اشعار آپ نے ان تک پہنچایا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق
الحدائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البطين الأشرف المكين الأشجع المتين الناصر المعين أزهد الزاهدين زين العابدين مولى الموحدين يعصوب المسلمين قاتل الناكسين والمارقين والقاسطين وخليفة رسول رب العالمين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الجلي مظهر العجائب مرد الكتائب صاحب معجزات الغرائب منكس الرأيات صاحب المعجزات والممدوح فيه الأتى والزاريات غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله وأصحابه وأعوانه وأنصاره ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها آپ حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر وہ اسماء کے جن کا نام لینے میں جا رہا ہوں ان کی روح پرفتح کو ایصال فرما دیں۔ شہید راہ انسانیت، شہید راہ حق آیت اللہ ابراہیم رئیسی، امام جمعہ تبریز سید علی آل ہاشم عبداللہیان اور ان کے ساتھ و رفقا کے جو شہید ہوئے، مولانا علی عباس حسنی، نذیر حیدر، مرحومہ عابدہ حیدر، مرحوم حسین حیدر، مرحوم رضی حیدر، مرحوم حیدر حسین، مرحومہ مجیب فاطمہ، مرحوم حسن عباس، مرحوم ذیشان حیدر جون اور جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل برادران ایمانی اور معزز و مکرم سامعین کرام، ساری تعریفیں، ساری حمد و ستائش خالق کائنات کے لیے اور پروردگار عالم کے لیے مختص اور مخصوص ہیں۔ بنابراین کائنات کا ذرہ ذرہ اس رب کائنات کی حمد و تسبیح میں ماہر ہے اور ہر ایک ذرے سے الحمدللہ رب العالمین کی آواز آ رہی ہے۔ اس خالق کائنات کی جس قدر تعریف کی جائے، اس پروردگار عالم کی جتنی بھی حمد و ستائش کی جائے، یقیناً اس کی حمد اور تعریف کے کما حق ادا نہیں کیا جا سکتا کہ جو حق ہے۔ لذا ہم اپنے اعتبار سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ خالق کائنات کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اس پالنے والے کی کیا تعریف کروں کہ جو ایک ننھے سے
بے جان دانے میں اتنی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ جو دھرتی کے سینے کو چیر کر کے عالم ہفت نگار پر پہلی نگاہ ڈالتا ہے۔ وہ خالق کائنات کے جو لہیم شہیم بدن رکھنے والے انسان کو قبر کی اندھیری کوٹھری میں کروٹ بدلنے تک کی اجازت نہیں دیتا، وہی اللہ ننھے سے دانے میں اتنی قوت عطا کرتا ہے کہ وہ دھرتی جیسی مضبوط مخلوق کے سینے کو چیرے اور اس سینے کو چیر کر کے انسان کی غذا کا سامان فراہم کرے۔ اس خالق کائنات کا کتنا شکر ادا کیا جائے، اس رب کائنات کی کتنی تعریف کی جائے، اس اللہ کی کتنی حمد و ستائش کی جائے کہ جو اس ننھے سے بیج کو، بے جان بیج کو ایسا بناتا ہے کہ جانداروں کے زندہ رہنے کا سبب بن جائے۔ ابتدائی مراحل میں میں آپ حضرات کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، خالق کائنات کی کتنی تعریف کی جائے۔ اس دھرتی سے دانے کو باہر نکالتا ہے، پودے کی صورت جب وہ اختیار کر لے، وہی رحیم پروردگار، وہی کریم پروردگار، وہی عزیز پروردگار، وہی غفار پروردگار، وہی خالق کل شے پروردگار اس پودے کو سیلاب سے بھی تحفظ عطا فرماتا ہے، راہ زن چوٹیوں سے بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے، تند تیز آندھی کے جھروکوں سے بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر خالق کائنات اس کو اتنی قوت عطا کرتا ہے کہ وہ ننھا سا پودا جوان ہو جائے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس میں اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ دوسروں کو طاقت دینے کی قوت اس کے اندر آ جائے۔ جب وہ پودا جوان ہو کر کے ثمر آور ہو جاتا ہے تو خالق کائنات اب کسان کو کھیت کے ساحل پر بٹھا کر کے یہ سوال کرتا ہے، اَأَنْتُمْ تَزْرُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اسے تو نے اگایا ہے کہ میں نے اگایا ہے؟ اب سوال وہ اللہ کرتا ہے کہ اسے کس نے اگایا؟ ہم نے اگایا۔ لذا یہ تمام مخلوقات کے جو تم کو نظر آ جائے، ہم نے اس میں تمہارے لیے آیت کو رکھا، ہم نے اس میں تمہارے لیے نشانی کو رکھا۔ سورہ بقرہ میں آواز دے کر کے کہتا ہے، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا من کل دابۃ وتصریف الرعاء والسحاب المسخر۔ ہم نے ان تمام چیزوں میں، کائنات میں، دنیا میں ہم نے آیت کو رکھا، ہم نے نشانی کو رکھا۔ انا فی خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق میں ہم نے آیت کو رکھا ہے، چاند اور سورج میں ہم نے نشانیوں کو رکھا ہے، چلتی ہوئی کشتیوں میں ہم نے نشانیوں کو رکھا ہے، دریا میں ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو رکھا ہے۔ والسحاب المسخر، یہ بغیر ستون کے ٹھہرے ہوئے بادلوں میں تمہارے لیے ہم نے آیت کو رکھا ہے۔ اور یہ جو ساری کائنات تمہیں نظر آ جائے، ہم نے ان تمام چیز میں تمہارے لیے آیت کو رکھا ہے۔ میں گفتگو کا آغاز کر چکا، کیا کہتا ہے؟ ہم نے چاند میں تمہارے لیے آیت کو رکھا، ستارہ تمہارے لیے ہم نے آیت بنایا، سورج ہم نے تمہارے لیے آیت بنایا۔ تو آپ خود فیصلہ کرو نا کہ جب خالق کائنات چاند کو آیت بناتا ہے تو جو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دے وہ کتنی بڑی آیت ہوگا۔ جو چاند کے دو ٹکڑے کر دے وہ کتنی بڑی آیت ہوگا۔ ہم نے سورج کو آیت بنایا تو جو سورج کو اپنے انگشت مبارک پر لگے ہوئے ناخن کے ذریعے پلٹا لے، لفظ پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی ہے، وہ کتنی بڑی آیت ہوگا۔ ہم نے آیت کو رکھا، ہم نے تمہارے لیے نشانی کو رکھا ہے، ہم نے نشانی رکھا ہے تمہارے لیے۔ بہرحال پھر آواز دے کر کے کہا، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تنہا تم زندہ ہو؟ ہم نے تمہیں زندگی عطا کی، ہم نے دوسروں کو حیات نہیں عطا کی۔ آواز دے کر کے کہتا ہے، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، خالق کائنات نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، بلندی سے پانی کو برسایا۔ کیوں برسایا میرے معبود؟ ہم نے اس لیے برسایا تاکہ اس برستے ہوئے پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا جا سکے۔ قرآن کی آیت ہے میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مردہ زمین کو زندہ کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے زمین بھی زندہ ہے،
زمین بھی مردہ ہے. اور پھر قرآن سے پوچھتے ہیں اے پالنے والے اب تو ہی بتا دے کہ کون سی زمین زندہ ہے کون سی زمین مردہ ہے. آواز دے کر کے سورہ یاسین میں کہتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اس مردہ زمین میں ہم نے اس انسان کے لیے نشانی رکھی. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا مَاءً وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا. جب وہ پانی برس گیا اس زمین پر تو اس زمین میں زندگی آ گئی. کیسے زندگی آ گئی؟ اخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، ہم نے اس زمین سے دانے کو اگایا. یہ وہی دانا ہے کہ جو ہمارے بندے کھاتے ہیں. بھائی پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اس کا مطلب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو زمین اپنے مالک کو اناج دے وہ زندہ. بھائی جو زمین اپنے مالک کو اناج دے وہ زندہ، جو زمین اپنے مالک کو اناج نہ دے وہ مردہ. لفظیں اور آسان کروں تاکہ ہر ایک تک بات پہنچے. جو زمین اپجاؤ ہے وہ زندہ، جو زمین بنجر ہے وہ زمین مردہ. اور لفظ بدلو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اپنے مالک کے کام آ جائے وہ زندہ، جو اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ. قرآن کہتا ہے اخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، ہم نے اس سے نکالا دانے کو، یہ دانہ ہمارے بندے کھاتے ہیں. تو جو زمین اپنے مالک کے کام آ جائے وہ زندہ، جو اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ. تو جو اپنے مالک کے کام آئے وہ ہے زندہ، جو اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ ہے مردہ. اللہ مالک ہے اس کائنات کا، بعد خداوند متعال. اگر اس دھرتی پر کوئی مالک ہے تو وہ اکیلا محمد مصطفیٰ، اکیلا محمد مصطفیٰ، اللہ کا نبی، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، اکیلا مالک ہے. اللہ کا نبی اکیلا مالک ہے، اللہ کا نبی اکیلا مالک ہے. اللہ کا نبی قرآن کی نگاہ میں کیا ہے کہ جو اپنے مالک کے کام آ جائے وہ ہے زندہ، جو اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ ہے مردہ. اللہ جانے پہنچے گا جملہ کہ نہیں، مگر کوشش کر رہا ہوں. جو اپنے مالک کے کام آ جائے وہ زندہ، جو اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ. ہم نے دیکھا 39 دن تک اللہ کا نبی بھیجتا رہا، اللہ کا نبی بھیجتا رہا. بھئی یہ تاریخ ہے، باب خیبر، جنگ خیبر اٹھا کر کے پڑھیں آپ، مطالعہ فرمائے. اب تو ہمارے یہاں سے رواج ہی ختم ہو گیا ہے مولا علی کی شجاعت بیان کرنے کا. میں ایک جملہ کہتا چلوں، علی ابن ابی طالب نے جب باب خیبر کو اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑا نا تو فرمایا یہ باب خیبر ہم نے اپنی طاقت سے نہیں اٹھایا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھایا ہے. ٹھیک ہے، تو باب خیبر تو جاتے رہے آتے رہے. پھر ایک مرتبہ جب مسلمانوں پر مصیبت کا وقت آیا، اللہ کے نبی نے کہا نادے علین مظہر لجائے تجدہ اونا لک فی النوائب. قرآن کا اصول کیا ہے؟ جو اپنے مالک کے کام آ جائے وہ زندہ، جو اپنے مالک کے کام آ جائے وہ زندہ، جو اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ. تو ایک اصول طے ہو گیا کہ جو جنگوں میں مالک مصطفیٰ کے بلانے پر آ جائے وہ زندہ، جو میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائے وہ مردہ. انشاءاللہ تو بڑی تیزی کے ساتھ ان مراحل سے گزر کر کے، چونکہ مجھے الجم بھائی نے بتایا کہ مرحوم کا انتقال غدیر والے دن ہوا، مرحوم ذیشان صاحب کا انتقال عید غدیر والے دن ہوا. غالباً صحیح میں کہہ رہا ہوں، عید غدیر والے دن ہوا. ذیشان کی شان ہی یہ تھی، ذیشان کی شان ہی یہ تھی کہ قبر میں جا کر کے غدیر کے دن علی کو ولایت کی مبارکباد پیش کرے. ذیشان کی شان ہی یہ تھی کہ قبر میں جا کر کے ولایت کے دن، عید غدیر کے دن علی ابن ابی طالب کو ولایت کی مبارکباد پیش کرے. ان کی روح کے ایصال ثواب کی غرض سے بالخصوص اور بالعموم تمام شہداء اور تمام افراد کے جن کا نام لیا گیا ہے ان کی غرض سے آپ کو اگر ارادہ رہا، مکمل خطبہ غدیر تو یقیناً نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن خطبہ غدیر کے چند فراز آپ کو ضرور سناؤں گا. اگر آمادہ ہیں تو مل کر کے ایک صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت.
نے تمہارے لیے آیت کو رکھا، ہم نے تمہارے لیے نشانی کو رکھا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ یہاں سے گزر رہا ہوں۔ خالق کائنات نے فقط انہی چیز کو آیت نہیں کہا، قرآن مجید کہتا ہے وَجْعَلْنَهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے مریم کو بھی آیت قرار دیا اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی آیت بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے ان تمام نبیوں کو خالق کائنات نے اپنی آیت بنا کر کے بھیجا، اپنی نشانی بنا کر کے بھیجا۔ آواز دے کر کے پھر کہتا ہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا، ہم اس وقت تک کسی آیت کو نہیں اٹھاتے کہ جب تک یا اس کے جیسی آیت نہ بھیج دیں یا اس سے بہتر آیت نہ بھیج دیں۔ یہ قرآن کا قانون ہے، یہ قرآن کا اصول ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، ہم اس وقت تک کسی آیت کو نہیں اٹھاتے کہ جب تک اس کے جیسی آیت نہ بھیج دیں یا اس سے بہتر آیت نہ بھیج دیں۔ آواز دے کر کے کہتا ہے کہ جناب مریم کا وہ مکمل واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ جناب مریم کے پاس وہ فرشتہ آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ مریم ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا۔ جناب مریم کو جیسے ہی یہ بشارت ملی، حکم خدا، مفسرین نے لکھا حکم خداوند متعال ہوا، مریم بیت المقدس کو چھوڑو اس لیے کہ یہ زچا خانہ نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا چھوڑ کر کے گئی، ایک کھجور کے درخت کے نیچے آئیں، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آواز دے کر کے کہتا ہے خالق کائنات اے مریم یہ دنیا والے تانا ماریں گے، تو مریم تمہیں ان کے جواب میں کچھ کہنا نہیں ہے، مریم ان کے جواب پہ تمہیں کچھ بولنا نہیں ہے، اے مریم بالکل خاموش رہو گی، اس لیے کہ اب اللہ اصول بدل دے گا، جسے بولنا چاہیے وہ چپ رہے، جسے چپ رہنا چاہیے وہ بول پڑے۔ اے مریم قانون بدل جائے گا، اصول بدل جائے گا۔ مریم یہ جب تانا مارنے آئے تو اپنی آواز، بولنا نہیں تمہیں کچھ، خاموش رہنا مریم، اپنی آغوش میں لے کر کے عیسیٰ کو، مادر عیسیٰ حضرت مریم طاہرہ بی بی کہ جن کی عظمتوں کے قصیدے قرآن پڑھتے ہوئے کہتا ہے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین، مریم برگزیدہ، مریم طاہرہ، مریم کو تمام کائنات کی عورتوں پر ہم نے فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ جب یہ اللہ کی آیت کو لے کر کے بی بی چلی ہے اپنی آغوش میں، مریم عیسیٰ کو دیکھتے جا رہی ہے، ادھر سے قوم نے جو دیکھا وہ مریم کو تانے مارنا شروع کر دیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مریم کو لوگ تانے مارتے ہوئے کہتے ہیں ماں کانا تبو کے، تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا، وما کانا امک بغیہ، نہ تو تمہاری ماں ایسی تھی۔ اے مریم یہ تو کیا کر کے آئی ہے، تجھے کیا ہو گیا، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تو تیری ماں ایسی تھی۔ یہ مریم بیٹا کہاں سے لے کر کے آئی، نہ تجھے شادی ہوئی نہ تیرا بیاہ ہوا، تو مریم بیٹا اب آیا کہاں سے؟ مریم ہے کہ جو چپ ہیں، مگر جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے دامن عصمت کو تار تار ہوتے ہوئے دیکھا، داغدار ہوتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ آغوش مریم سے عیسیٰ علیہ السلام بولے۔ قرآن کہتا ہے آواز دے کر کے مریم نے کہا، آواز دے کر کے عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیہ و جعلنی مبارک۔ خاموش رہو تانا دینے والوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میری ماں طاہرہ، تمہیں علم نہیں ہے میری ماں پاکیزہ، تمہیں معلوم نہیں ہے میری ماں کو اللہ نے چن لیا۔ حد ادب، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارک۔ اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے مبارک قرار دیا۔ عیسیٰ بولے تو مریم کی عصمت بچ گئی۔ اب جملہ آپ کے نظر کروں، اگر آغوش مریم میں عیسیٰ بولے تو ماں کی عصمت بچاتا ہے، اور اگر حسین کا عسکر باپ کی آغوش میں مسکرائے تو اللہ کا دین بچاتا ہے۔ اللہ کا دین بچاتا ہے تو لے کر کے چلے۔ اب قرآن کہتا ہے وَجْعَلْنَهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے مریم کو بھی آیت بنایا، ہم نے عیسیٰ کو بھی آیت بنایا۔ مریم کو آیت کیوں بنایا؟
اس لیے کہ مریم کو کوئی شوہر نہیں. قرآن کہتا ہے خود جناب مریم نے کلمہ کو بغیہ، میں بدکار بھی نہیں ہوں. تو مریم کو شوہر نہیں بیٹا ہوا، عیسیٰ کو باپ نہیں، مگر تو آیت ہم نے بنایا، نشانی ہم نے بنایا، انہیں آیت ہم نے بنایا. تو آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اللہ کے جتنے نبی آئے وہ سب کے سب آیت خدا، پروردگار عالم کی آیت. آدم سے عیسیٰ تک قرآن کا اصول کیا ہے؟ ما ننسخ من آیت، ہم اس وقت تک کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے کہ جب تک یا اس کے جیسی نہ بھیج دیں یا اس سے بہتر نہ بھیج دیں. اگر پہنچ گیا ہوگا جملہ تو اب آپ لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ. قرآن کہتا ہے آدم آیت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے بعد آنے والا اگر آدم سے بہتر نہ ہو تو کم سے کم آدم کے جیسا ہو. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ اگر آدم سے بہتر نہ ہو تو آدم کے جیسا تو کم سے کم ہو. آدم آیت خدا. آدم 950 برس اپنی زندگی کے جب گزار کر کے جانے لگے، اپنے بیٹے ہیبت اللہ شیش کو آیت خدا بنا کر کے اس زمین کے حوالے کیا. شیش آیت خدا. شیش جب اس کائنات سے جانے لگے تو پھر کنان کو آیت، انوش کو آیت بنا کر کے اس دھرتی پر چھوڑا. انوش جب جانے لگے، انوش آیت خدا. آیت خدا جب جانے لگی یا اپنے جیسی یا اپنے سے بہتر چھوڑ کر کے جائے. انوش جب جانے لگے تو کنان کو آیت خدا بنا کر کے زمین کے حوالے کیا. مہلائل آیت خدا. مہلائل جب اس کائنات سے جانے لگے تو یا اپنے جیسا چھوڑ کر کے جائیں یا اپنے سے بہتر چھوڑ کر کے جائے. مہلائل اس دنیا سے گزرنے لگے، اُت کو اپنا آیت بنا کر کے اس زمین کے حوالے کیا. اُت آیت خدا. جب اُت جانے لگے ادریس کو آیت بنا کر کے زمین کے حوالے کیا. ادریس آیت خدا. ادریس جب اس کائنات سے جانے لگے تو متشلق کو آیت بنا کر کے زمین کے حوالے کیا. متشلق آیت خدا. متشلق جب اس کائنات سے جانے لگے تو لمک کو آیت بنا کر کے زمین کے حوالے کیا. لمک آیت خدا. لمک جب جانے لگے تو آیت بنا کر کے نوح کو چھوڑا. نوح آیت خدا. نوح جب 2500 برس اپنی زندگی کو گزار کر کے جانے لگے تو سام بن نوح کو آیت بنا کر کے زمین کے حوالے کیا. سام بن نوح آیت خدا. سام بن نوح جب جانے لگے تو اپنے بیٹے اپنا جانشین ارفخشد کو بنا کر کے گئے. ارفخشد آیت خدا. جب ارفخشد جانے لگے تو غابر کو آیت بنایا. غابر جب جانے لگے صالح کو آیت بنایا. صالح جب جانے لگے قالع کو آیت بنایا. قالع جب جانے لگے اشعو کو آیت بنایا. اشعو جب جانے لگے ارعو کو آیت بنایا. ارعو جب جانے لگے طاغور کو آیت بنایا. طاغور جب جانے لگے تاروخ کو آیت بنایا. تاروخ جب جانے لگے یا اپنے سے بہتر بنائے یا اپنے جیسا بنائے. جب تاروخ جانے لگے تو پھر ابراہیم کو اپنا جانشین بنایا. بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ ابراہیم آیت خدا. ابھی عید قربان قریب ہے. جب ابراہیم جانے لگے اپنے بیٹے اسماعیل کو آیت بنایا. اسماعیل جب جانے لگے یعقوب کو آیت بنایا. یعقوب جب جانے لگے یوسف کو آیت بنایا. یوسف جانے لگے آیت کا سلسلہ چلتا رہا. موسیٰ آیت خدا. ہارون آیت خدا. عیسیٰ آیت خدا. تو قانون الہی ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم اس وقت تک کسی آیت کو نہیں اٹھاتے کہ جب تک اس کے جیسی نہ بھیج دے یا اس سے بہتر نہ بھیج دے. سارے مسلمانوں کا، شیعوں کا متفقہ علیہ عقیدہ یہ ہے کہ میرے محمد سے بڑی کوئی آیت نہیں. میرے محمد سے بڑی کوئی آیت نہیں. تو اب جب محمد آمنہ کی آغوش میں 17 ربیع الاول سنہ کام الفیل کو آیا تو کائنات کی سب سے بڑی آیت، اللہ کی سب سے بڑی آیت آیا. اپنی زندگی کے 63 برس گزار کر کے جب اللہ کا نبی 28 صفر 11 ہجری کو اس کائنات سے جانے لگا، اب تو قانون قرآن یہ ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ یا تو اس کے جیسی آئے. بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ؟ خدا کے واسطے تھوڑا سا دے کہ آیت اس کے جیسی آئے یا اس سے بہتر آئے یا اس کے جیسی یا اس سے بہتر. ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے بڑا کوئی نہیں. اللہ کے رسول سے بڑا کوئی نہیں. جو ہے بعد مصطفیٰ، جو ہے اللہ کے نبی کے بعد کوئی بھی ہو، اللہ کا نبی سب سے بڑا، اللہ کے نبی کا عہدہ سب سے بڑا، اللہ کے نبی کا رتبہ سب سے بڑا. تو اب جب پیغمبر اکرم 28 صفر کو جانے لگے تو آیت کے طور پر یا اپنے جیسا چھوڑ کے جائیں یا اپنے سے بہتر چھوڑ کر کے جائیں. ہمارا
عقیدہ تو ہے کہ اللہ کے نبی سے بہتر کوئی نہیں، تو اب کوئی بھی آئے وہ نبی سے بہتر تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن ایک بات تو یہ ہو کہ کم سے کم نبی کے جیسا ہو۔ میں لفظ کہوں، وہ یہ نہ کہے کہ نبی ہم جیسا، نبی یہ کہے علی مجھ جیسا۔ تو نبی اب جب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کم سے کم نبی کے جیسا، تو اب یہ پتہ کیسے چلے کہ وہ نبی کے جیسا ہے؟ اب خبر کیسے ہو کہ یہ نبی کے جیسا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سارے واقعات ہیں، میں اشارہ کرتا چلوں گا بس۔ جب سورہ برات لے کر کے پیغمبر اکرم نے کسی صحابی کو بھیجا تو ابھی کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی، سورہ برات لے کر کے، سورہ توبہ لے کر کے آپ نے بھیج تو دیا ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے ان اللہ یقرئک السلام، اللہ سلام کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ جسے بھی بھیجیں، یا آپ خود جائیں اور رجل من کا، یا وہ جائے کہ جو آپ جیسا ہو، یا وہ جائے کہ جو آپ جیسا ہو۔ سورہ برات کا پیغام لے کر کے مجھے وہ نہیں پڑھنا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کو بعد میں بھیجا، وہ پیغمبر کا صحابی ناراض بھی ہوا، اب کیا کروں؟ پیغمبر نے اب بھیج تو دیا تھا، لیکن اللہ نے بلایا اس لیے تھا کہ جا کر کے مشرکین کے سامنے پہلے مشرکوں پر تبرہ کرنا ہے۔ سورہ برات کی ابتدائی آیات جا کر کے پڑھیں، برات من اللہ شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے۔ مشرکین کے سامنے مشرکین کے خداؤں کو جا کر کے برا بھلا کہنا تھا، تو وہ جائے کہ جس کا دامن کبھی شرک سے آلودہ نہ ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، اب وہ جائے کہ جس کا دامن کبھی شرک سے آلودہ نہ ہوا، تو بتایا کہ علی مجھ جیسا۔ تو آیت کا اعلان کرنا تھا کہ میرے بعد آیت خدا کون، میرے بعد اللہ کی آیت کون؟ پیغمبر اکرم پر مفسرین نے یہ جملہ لکھا کہ اس آیت خدا کے اعلان کی خاطر اللہ کے نبی کو اللہ نے متعدد بار حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ۔ متعدد بار یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی ہے، متعدد بار، کئی دفعہ، کئی مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا الرسول بلغ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اپنے بعد کسی آیت کا اعلان کر رہا تھا، کسی آیت کی خبر دینے کی۔ یا ایھا الرسول بلغ، پورا قرآن اٹھا کر کے حمد سے لے کر والناس تک آپ کھنگال ڈائیے، پورے قرآن مجید میں لفظ بلغ آپ کو بس ایک بار ملے گا، پورے قرآن مجید میں۔ اور بلغ، یبلغ، بلغا، یہ سارے اسی سے نکلے ہوئے صیغے اور فعل ہیں، عربی زبان کا بہرحال قاعدہ اور قانون ہے، لیکن لفظ بلغ پورے قرآن مجید میں ایک بار آیا ہے۔ کیوں ایک بار آیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے، الفاظ کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ اگر لفظ ہم نے ایک بار استعمال کیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں وہ بننے والا اکیلا ہوگا، کہ اس کے جیسا کوئی نہ ہوگا۔ میں اور ذہن کو قریب کروں گا، پورا قرآن آپ کھنگال ڈالیے۔ پھر میں اب آسان ایک سورہ پڑھ رہا ہوں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یاد سبھی کو ہے، مگر پورے قرآن مجید میں لفظ کوثر ایک بار آیا ہے، پورے قرآن میں۔ الہاکم التکاثر، تکاثر استعمال ہوا ہے، مگر لفظ کوثر استعمال نہیں ہوا۔ بلغ ایک بار، کوثر ایک بار۔ پیغمبر نے یہی تو شاید کہا تھا کہ جب کبھی بھی کوئی کسی کا عقد کرے تو کف کا کف سے ہونا چاہیے۔ بلغ بھی ایک بار استعمال کیا، کوثر بھی ایک بار استعمال کیا، ٹھیک ہے، اور متعدد الفاظ ہیں، ابتر وغیرہ بھی ایک ہی بار اس میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس طریقے سے فصلی لربک اس طریقے سے ایک بار استعمال ہوا۔ بہت توجہ کیجئے گا میرے عزیزو۔ تو بلغ ایک بار استعمال ہوا، آیت خدا کا اعلان کرنا تھا، یا ایھا الرسول بلغ۔ اچھا، خالق کائنات نے
پیغمبر اکرم کو کن کن القابات سے نوازا؟ طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، الگ الگ القابات سے، مگر نہیں، جب اعلان ولایت کا مسئلہ آیا تو آواز دے کر کے کہتا یا ایھا الرسول، آواز خالق کائنات کا لہجہ، خالق کائنات کا تیور، خالق کائنات کا انداز، جو اپنے پیغمبر سے کہتا قم اللیل الا قلیلا، رات کو نمازیں ذرا کم پڑھا کر، وہ اللہ کا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچاؤ تم اس کام کو، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا ہے، نازل کیا جا رہا ہے، ما انزل، نازل کیا جا چکا من ربک، تمہارے پروردگار سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اتنا یاد رکھنا، اب میں اگر اپنی زبان میں کہوں، اردو زبان میں، تو شاید بہتر الفاظ نہ ہو، مگر بات پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، گویا اللہ کا رسول اللہ سے دھمکی سن رہا ہے، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ آخری حج کر کے آ رہے ہیں، 63 برس زندگی کے گزار کے آ رہے ہیں، کوڑا اوپر پھینکا جا چکا، کانٹوں پر اللہ کا نبی چل چکا، ساحر کا تانا سن چکا، جادوگر لوگ بول چکے، ابتر کا تانا سہ چکا، سب کچھ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، مگر اب کہتا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر اس کو نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت تو تم نے انجام ہی نہ دیا، کار رسالت کو تم نے پورا نہ کیا۔ جب اللہ کا رسول علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اس کی رسالت خطرے میں پڑ جاتی ہے، بغیر محبت علی کے تیری عبادت خطرے میں نہ پڑے گی۔ میں بڑی آسانی سے لفظ کہہ گیا، اللہ کے رسول کی رسالت خطرے میں ہو۔ میں اب وقت نہیں کہ آیتیں اور پڑھوں، قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے رسول کی تصدیق نہ کی، تمام نبیوں سے اگر تم نے میرے رسول کی تصدیق نہ کی تو تم سب کی نبوت چھن جائے گی، تم سب کی یہ لفظ ہے، تم سب کی رسالت کو میں حبس کر لوں گا، سلب کر لوں گا، ضبط کر لوں گا۔ اگر انبیاء رسول کے رسالت کا اعلان اقرار نہ کرے تو ان کے رسالت حق ہو جاتی ہے، اور اگر میرا پیغمبر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اس کی رسالت حق ہو جائے گی۔ لذا اللہ کے نبی نے اپنے صحابیوں کو روکا، اے صحابیوں رکو، اے اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا ایک اہم ترین پیغام پہنچانا ہے۔ میں لفظیں کہوں، وضاحت کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے واجب بتانے کے لیے منبر چنا، مسجد چنی، اور اوجب بتانے کے لیے میدان چنا۔ نماز 4 رکعت واجب ہے، میں جونپور سے چل کر کے آیا، 2 رکعت اللہ نے معاف کر دی، لیکن علی کی ولایت کی محبت ہم سے کم نہ کی۔ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اس نے یہ نہیں کہا تم سفر کیے ہو تو اب ولایت میں تھوڑا سا کمی آ جائے، اس نے یہ تو نہیں کہا، نماز میں کمی کر دی اس نے۔ سفر کر کے میں آؤں ماہ مبارک رمضان میں 10 دن سے کم رکوں، کثیر السفر نہ رہوں، تو کہتا ہے روزہ نہ رکھو، مگر کہتا ہے کبھی کہ علی کی ولایت کو اب کم کر دو، جہاں جاؤ بڑھاتے جاؤ، جہاں جاؤ بڑھاتے جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو واجب بتانے کے لیے مسجد کو چنا، اور جب بتانے کے لیے اس نے میدان کو چنا۔ اللہ کے نبی نے سب کو روکا، سارے حجاج کرام سب رکے، آواز دی کہ صحابیوں جو آگے چلے گئے ہیں ان کو بھی بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ نہیں، میں لفظ بدلوں، اللہ کا نبی شاید کہہ رہا تھا کہ جن کو ہم سے آگے جانے کی جلدی مچی ہے وہ بھی پیچھے آئے، جو پیچھے ہی رہنا چاہتے ہیں وہ بھی آ کر کے مل جائیں۔ اب پڑھیں آپ سورہ حجرات، قرآن کہتا ہے یا پہلی آیت یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر سبقت حاصل نہ کرنا، اللہ اور رسول کے آگے بڑھ مت جانا۔ یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ اور رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا، ورنہ اللہ تمہارے اعمال کو حق کر لے گا، ورنہ اللہ تمہارے اعمال کو ضبط کر لے گا۔ تو انتظار کیا، آئے اللہ کے نبی کے پاس۔ ہاں اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا ایک اعلان کرنا، کیجئے اعلان۔ کہا ایسے نہیں کریں گے، منبر بناؤ۔ کوئی لکڑیاں لے کر کے چل رہے تھے جو منبر بناتے، کہا نہیں، سب کے اونٹ کے کجاوے اتارے جائے، میں سنا ہوا ہے نا آپ کا، منبر بنایا جائے۔ یہ اکیلا ایسا منبر ہے کہ جس کو فقط پیغمبر نے استعمال کیا، یہ اکیلا قدیر کا منبر ایسا ہے کہ جس کو فقط اللہ کے رسول نے استعمال کیا۔ وہ مسجد والا منبر تھا، جو چاہا چڑھ گیا۔ اس سے آسان لفظ میں کیا پڑھوں، ٹھیک ہے، وہ منبر تھا مسجد والا، جو چاہا وہ چڑھ گیا۔ یہ غدیر کا منبر ہے، یہ غدیر کا منبر ہے۔
اور غدیر کے ممبر پر آیا کون؟ فقط اللہ کا رسول. بنایا کہے گا کجاوے کا ممبر. اسی امام بارگاہ سے، اسی ممبر سے نہ جانے کتنے ذاکرین سے مجلس سنی، نہ جانے کتنے خطبہ سے آپ نے خطابت سنی، نہ جانے کتنے واعظین سے واعظ و نصیحت آپ نے سنی. ٹھیک ہے، میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میں کچھ بھی پڑھ کر کے ابھی چلا جاؤں، آپ کو کچھ یاد ہو نہ ہو، لیکن اگر ایک حادثہ اور واقعہ بھی یہاں کر دوں تو زندگی بھر یاد رہے گا. بتاؤں کیا وہ واقعہ؟ یہ فرض کیجئے ممبر ہٹا دیا جائے، ایک بائک لا کر کے کھڑی کی جائے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ مولانا، مجھ سے یہ کہا جائے کہ مولانا آپ کو بائک پر مجلس پڑھنا ہے. آپ اپنی زندگی کی ساری مجلسیں بھول سکتے ہیں، بائک والی مجلس نہیں بھولیں گے. بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی آپ تک؟ بائک والی مجلس آپ نہیں بھولیں گے. سارے صحابیوں نے مسجد کی ساری باتیں بھلا دی ہو، مگر وہ جو کجاووں والا ممبر بنا تھا وہ تو ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا کہ اب کچھ یاد رہے چاہے نہ رہے، یہ ہمیں یاد رہنا. بن گیا ممبر، صحابیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، 1.25 لاکھ صحابی، ہر ایک ہمتن گوش کہ آپ سنیں تو صحیح، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی میدان میں بچانے کے لیے رکا کیا ہے، اللہ کا نبی کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ کا نبی بولنا کیا چاہتا ہے. سارے صحابیوں نے اپنی آنکھوں کو چہرے جمال مصطفیٰ کی طرف مرکوز کیا. بیک مرتبہ وہ کہ جس کی آواز، جس کی زبان پر وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا پردہ لگا ہو، وہ کہ جو اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہ ہو، وہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی مہر جس پر لگی ہوئی ہو، وہ جو کرتا ہے وہی کرتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے. سارے صحابی کرام اب پیغمبر اکرم کے روکنے پر روکے، آگے والے پیچھے آئے، پیچھے والے پیغمبر کے ساتھ ملحق ہوئے. اللہ کے نبی نے حکم خدا کے ساتھ اپنی زبان کو کھول کر کے اللہ کی حمد و ثنا کو کرنا شروع کیا. اللہ کا نبی اٹھ کے کجاووں کے ممبر پر گیا اور جانے کے بعد سارے صحابہ کرام کے اوپر ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی. اب جو طائرانہ نگاہ دوڑائی، زبان رسالت سے عجیب فقرات علی کے شان میں نکلے. اللہ کی حمد و ثنا شروع کر کے اللہ کا نبی کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ وطنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاطت بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ حمدا لم یزل محمودا لا یزال. ایھا الناس ان اللہ قد عز وجل الی یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس فانی قد بلغت ما انزل الی وقد سألت جبرائیل ان یستعفینی ان تبلیغ الى ذلک الیکم معاشر الناس لعلمی لقلت المتقین وکثرت المنافقین وإدغال النائمین. ایھا الناس ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا واماما وقد فرض طاعته علی المہاجر والانصار وعلى التابعین لهم بإحسان وعلى البادی والحاضر وعلى الابیض والاسود وعلى الصغیر والکبیر وعلى الحر والمملوک وعلى كل موجد ماصد حکمه جازم قوله نافذ امره مرحوم من تابعه مرحوم من خالفه. ایھا الناس انه امام من اللہ ولن یتوب اللہ علی احد من انکر ولایته فمن انکر ولایته فقد کفر کفر الجاہلیۃ الاولی ومن شک فی واحد من الائمة فقد شک فی کل منهم والشاق فینا فی النار. آپ قدیریوں اب تمہیں قدیر کا خطبہ پیغمبر کی زبانی سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے علی کے فضائل میں کیا کہا. آواز دے کر کے کہتے ہیں ایھا الناس اما تعلمون انه منی من القطب والرہا وینادر ونی الصیر ولا یرقى الی الطیر وطبیت عنها کشا. اما تعلمون ان علی بن ابی طالب سید الوصیین قائد القوم المہجرین اول الناس بالمؤمنین علم الراشد
लहू इल्मुल किताब इमामुन यौमुल हिसाब आयतुल्लाह नूरुल्लाह वजहुल्लाह जंबुल्लाह उस्मुल्लाह यदुल्लाह लसानुल्लाह सर्वुल्लाह वलियुल्लाह सुम्मा अखज़ा यदा अली इब्न अबी तालिब वरफ़अहु इला समा वक़ाल अलस्तु बिअनफुसिकुम मौला क़ालू बला या रसूल अल्लाह सुम्मा क़ाल मन कुन्तु मौला। मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला अल्लाहुम्मा वालिमन वाला वादिमन आदा वंसुर मन नसरा वग़्ज़ुल मन ख़ज़रा। तमाम खुतबात पढ़ने के बाद मैंने जब खुतबा गदीर को पढ़ा तो बस एक फैसला किया कि तमाम खुतबात में और गदीर के खुतबे में एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि गदीर का खुतबा मोमिन को जिलाता है, मुनाफिक को जलाता है। खुतबा गदीर है तो करीब है ईद गदीर। देखिए मैं कह रहा हूं कि नमाज बकरीद बड़े शौक से पढ़िए, मगर गदीर ईद अकबर है। गदीर से बड़ी कोई ईद नहीं है, गदीर से बड़ी कोई ईद नहीं। तो बिलखुसूस कोशिश कीजिएगा कि गदीर वाले दिन आमाले गदीर जरूर बजा लाइए। तजदीद बैयत कीजिए अली इब्न अबी तालिब के हाथों पर, अली इब्न अबी तालिब के हाथों पर तजदीद बैयत कीजिए। मौला हम तजदीद बैयत करते हैं। तो फरमाया पैगंबर ने कि तमाम तारीफें उस खुदा सुभान के लिए कि जो अपनी उलूहियत में सबसे आला है और वह दूर होने के बावजूद भी अपने बंदों से करीब है। और फिर उसके बाद पैगंबर अकरम ने कहा, मैं वजाहत नहीं करूंगा, पैगंबर अकरम ने कहा कि देखो अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुम तक एक बात पहुंचाऊं, और वो ये है कि अगर मैंने न पहुंचाया तो कार रसालत को अंजाम ही न दिया। मैं पहुंचाना चाहता हूं, तुम सबके सब रुको। अब फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक जुमला कहा, मैं बड़े इत्मीनान से कहूंगा, माशरन नास ला इल्मी लिकिल्लतिल मुत्तकीना व कसरतिल मुनाफिकीना। ये लोगों मुझे पता है मुत्तकी मोमिन कम है, मुनाफिक ज्यादा है। मुझे मालूम है कि मुत्तकी और मोमिन की तादाद कम है, मुनाफिक ज्यादा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं फिर भी पहुंचाऊंगा। अल्लाह है हमारी हिफाजत करने वाला, अल्लाह है हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, अल्लाह हमको बचाएगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों के शर से अल्लाह, कुरान की आयत, इसी आयत का अगला फिक्र है, अल्लाह लोगों के शर से हमें बचाएगा। इसका मतलब यह है कि पैगंबर के बज़्म में कुछ शर्री लोग थे कि जिनके शर से अल्लाह बचाना चाहता था अपने पैगंबर को। ठीक है, तो पैगंबर अकरम ने अब ऐलान फरमाया, क्या तुमको नहीं पता है कि अली इब्न अबी तालिब कौन है? अन्ना अली इब्न अबी तालिब सैयदुल वसीयीना, वसीयों का सरदार है, और अन्नास बिल मोमिनीना, तमाम मोमिनीन पर इसको फजीलत हासिल है, बरतरी हासिल है। फरमाए यासूब अल मुस्लिमीना, अली मुसलमानों का, मुस्लिमों का यासूब है। यासूब, यासूब किसे कहते हैं? शहद की मक्खी को कहते हैं यासूब। शहद की मक्खी के सरदार को कहते हैं यासूब। शहद की मक्खी के सरदार का काम क्या है? यासूब का काम क्या है? यासूब का काम यह है कि अगर कोई शहद की मक्खी किसी फासिद खराब शजर से अरक को निकाल करके उस छत्ते में आए तो वो शहद की सरदार मक्खी सबसे पहले आने वाली मक्खियों को चेक करती है कि ये जो अरक लेकर के आ रही है ये कहां से ला रही है? खराब शजरे से लेकर के आ रही है
کہ طیب و طاہر شجر سے لے کر کے آ رہی ہے. اگر شجر طیب و طاہر ہو تو اس شجر جب طیب و طاہر سے عرق لے کر کے آئے تو آنے کی اس چھتے میں اجازت دیتی ہے. اور اگر خراب شجر سے عرق لے کر کے آئے تو اس یاسوب مکی اس کو وہیں پر مار دیتی ہے. اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ علی مسلمانوں کا یاسوب ہے. میرا علی حوض کوثر پر کھڑا ہوگا. ہر آنے والا آئے گا جس کا شجرہ طیب و طاہر ہوگا وہ جہنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، یہ یاسوب ہے علی، یاسوب ہے، یہ پیغمبر اکرم ہے. وقت نہیں ہے کہ اب میں وضاحت کروں. بہرحال اللہ کے نبی نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. پیغمبر نے کہہ دیا، لوگوں نے سن لیا. اب نکلے کچھ ایسے افراد کہنے لگے ہاں مولا کا معنی ولی اور سرپرست نہیں ہے، یہاں مولا کا معنی دوست ہے. پڑھیں جا کر کے تاریخ. واقعا کیا کیا میں کیا بتاؤں، کتنی علی علیہ السلام کے خلاف کتنی سازش کی گئی ہے، کتنی سازشیں کی گئی ہیں علی علیہ السلام کے خلاف. سوچ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. جب مسجد کوفہ میں علی ابن ابی طالب کے شہادت واقع ہوئی اور شام میں یہ خبر پہنچی کہ علی مسجد کوفہ میں مار دیے گئے تو شامی بچے یہ پوچھ رہے تھے، شامی افراد یہ پوچھ رہے تھے کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق، کیا علی نمازی بھی تھے؟ کتنا پروپگنڈا کیا گیا امام علی کے خلاف، کتنی سازش کی گئی علی ابن ابی طالب کے خلاف. جمعے کی نماز میں اگر لوگ امام علی علیہ السلام کو، یعنی وہ خطیب، وہ امام جمعہ، اگر امام علی علیہ السلام پر سب و شتم نہ کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے آج جمعے کی نماز نہیں ہوئی. اتنا. تو پھر یہ وہی افراد تھے کہ جنہوں نے کہا یہاں مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی ولی اور سرپرست کے نہیں ہیں. لیکن متفقہ علیہ یہ بات ہے کہ پیغمبر نے کہا من کنتو مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. فا، یہ جو فا آیا ہے نا، اس کا بڑا رول ہے عربی زبان میں. من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، اس کے. تو جس معنی میں رسول مولا ہے اسی معنی میں علی بھی مولا ہے. اگر رسول کو دوست مانتے ہو تو علی بھی دوست ہے، اگر رسول تمہارا سرپرست ہے تو علی بھی سرپرست ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. لوگ پڑھے اور بڑھ کر کے کہنے لگے کہ بخن لکا یا علی ابن ابی طالب، علی آپ کو مبارکباد، آپ ہم سب کے مولا بنے، آپ مومنین کے مولا بن گئے، آپ کو مبارکباد، آپ کو مبارکباد، آپ کو مبارکباد. سب نے مبارکباد دی. سب نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کو پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کے علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کو پہچنوایا، علی کا تعارف کروایا. لیکن پیغمبر کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ 25 برس تک علی کو خلافت ظاہری نہیں ملی. 25 سال تک، 25 برس تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلافت ظاہری سے، خلافت الہی سے نہیں، خلافت ظاہری سے محروم رکھا گیا. اور مولا کی در حقیقت اس خلافت کی ضرورت نہیں تھی. لوگ لے کر کے آئے تھے کہ مولا آپ اب خلافت کا عہدہ لے لیجئے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ خدا بنیں. امام نے ٹھکرا دیا تھا. وہ جو منصوص من اللہ ہو اس کو اس ظاہری حکومت اور خلافت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. 25 برس تک اس شورا میں جا کر کے علی ابن ابی طالب لوگوں سے پوچھتے تھے کیا تم نے نہیں سنا کہ پیغمبر نے یہ کہا، پیغمبر نے یہ کہا، پیغمبر نے یہ کہا، پیغمبر نے یہ کہا. آپ سب اور ہم ایک مہینے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کا نام محرم ہے. سب انتظار کر رہا ہے. مگر ایک گزارش آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے میری ہے کہ محرم سے پہلے غدیر کو عام کیجئے. کربلا اسی لیے واقع ہوئی کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، غدیر کو فراموش کر دیا. مولا صادق کی حدیث ہے غدیر کو عام کرو، غدیر کو عام کرو، تاکہ ایک پلیٹ فارم پر سب کے سب جمع ہو سکیں، ایک جگہ پر سب آ سکیں، متحد ہو سکیں. اتحاد میں بڑی طاقت ہے.
میں فرقہ وارانہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن جو حقائق ہیں ان کو پہنچانے کی بالخصوص کوشش کرتا ہوں کہ غدیر عام کیجئے، غدیر عام کیجئے۔ غدیر کو بھلانے کا نتیجہ تھا کہ سیدہ کے در پر لوگ آگ اور لکڑی لے کر کے آ گئے۔ غدیر بھلانے کا نتیجہ تھا، غدیر کو بھول جانے کا نتیجہ بنت رسول کی شہادت ہے، غدیر فراموش کرنے کا نتیجہ علی کے سر پر تلوار کا لگنا ہے، غدیر بھول جانے کا نتیجہ حسن مشتبہ کے جنازے پر تیروں کی بارش ہے، غدیر فراموش کرنے کا نتیجہ کربلا ہے۔ غدیر بھول دے لو، غدیر کو فراموش کر دے۔ اگر سب آقا علی کی خلافت کو تسلیم کرتے تو واقعی کربلا وجود میں نہ آتا، آقا حسین 3 دن کے بھوکے اور پیاسے نہ مارے جاتے، کربلا میں شہید نہ کیے جاتے۔ مگر میں ایک جملہ ہوں، کتاب پڑھ رہا تھا میں ابھی، تو اس میں کسی عالم دین نے خواب دیکھا کہ آقا حسین علیہ السلام کا بدن تینوں سے چھلنی ہے۔ گھبرا گیا، بیدار ہو گیا، جاگا، اٹھا، ساری رات سارا دن آہو بکا کرتا رہا کہ میرا مولا کتنا مظلوم ہے، میرا مولا کتنا غریب ہے، میرے آقا پر کتنی مصیبتیں ڈھائی گئی، میرے آقا کو کتنا ستایا گیا، میرے آقا کو کتنا رلایا گیا۔ رسولانوں جو دوسری رات آئی، اس نقل خواب میں آقا حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائی۔ اللہ اس مجلس رضا کے صدقے میں ہم سب کو آقا حسین کی زیارت نصیب فرمائے، کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پالنے والے ہم سب کو جو جا چکے ہیں انہوں نے بار بار بولا، جو نہیں گئے انہیں کم سے کم ایک بار بولا، آقا حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ آقا حسین کے جسم اطہر پر اب کوئی زخم کا نشان نہیں ہے۔ گھبرا گیا، پوچھتا ہے کہ مولا کل میں نے دیکھا تھا تو بدن تینوں سے چھلنی تھا، بدن جگہ جگہ سے زخمی تھا، آپ کے بدن پر جگہ جگہ سے نشان تھے، مولا آج آپ کے بدن پر کوئی نشان نہیں ہے۔ کہا ہاں صحیح دیکھ رہا ہے، مگر 2 ایسے نشان ہیں کہ جو تم چاہ کر کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک نشان آج پر ہوگا جو تم چاہ کر کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پوچھا کہ مولا وہ کیسا نشان ہے، وہ کیسا زخم ہے کہ جو میں چاہ کر کے بھی نہیں دیکھ سکتا؟ رو کر کے فرماتے ہیں کہ وہ علی اکبر کی شہادت پر تھا۔ اجرکم الزرع، آواز گریہ بلند ہے، آواز گریہ بلند ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رونا ہے سوائے غمے ہے، بلکہ 2 ایسے زخم ہے کہ جو ہمارے نہیں بنے۔ پھر پوچھا اس نے مولا سے، مولا اتنا تو بتائیے آپ کی یہ زخم بھرتے کیسے ہیں؟ کہا یہ عزاداروں کا آنسو ہمارے زخم کا مرہم ہے، یہ عزادار جب روتے ہیں تو ہمارا زخم بھر جاتا ہے۔ حسین کے دل میں علی اکبر کی شہادت کا وہ سراغ ہے جو قیامت نہیں بھرا جا سکتا۔ ایک اور احساس کر لو، پھر آمادہ ہو گئے ہو تو پھر راوی نقل یہ کرتا ہے کہ میں نے زندان میں ایک جانور تھا، اس کے 2 بچے تھے، اس کے دونوں بچوں کو میمنوں کو ذبح کیا گیا۔ جب کسی نے اس کو ذبح کرنا چاہا، اس جانور کو ذبح کرنا چاہا، اس بکری کو ذبح کرنا چاہا، تو وہ یہ کہنے لگا کہ اس کے دل میں 2 سوراخ ہیں۔ ذبح ہوئی، دیکھا دیکھنے والوں نے کہ واقعی 2 سوراخ تھے۔ تو پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے، اس کے دل میں زخم ہے؟ کہا کہ جب میں قید تھا نا تو اس کے سامنے اس کے بچے کو مارا گیا تھا، اللہ جانے جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا۔
اس کے سامنے اس کے بچے کو مارا گیا تھا. ایک ماں ایک باپ سب کچھ بھول سکتا ہے مگر اولاد کا غم کو نہیں بھول سکتا. ارے جس جانور کے بچے کو مارا جائے جب اس کے دل میں سراخ ہوتا ہے تو کوئی جا کر کے کربلا میں حسین سے پوچھے ارے جس کا ایک ہی دن میں اکبر بھی مارا گیا اصغر بھی مارا گیا. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الزہرا. مجھے جب بھائی نے حکم دیا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پڑھو. ایک باپ کے لیے سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے جوان بیٹے کا مارا جانا, جوان بیٹے کا شہید کر جانا, جوان بیٹے کا دنیا سے گزر جانا. لیکن ہاں ہمارے غم کا مداوع غم کربلا ہے. شوقوارو یقیناً جوان کی موت آپ کے لیے غلط ہے مگر آپ کا بیٹا اکبر جیسا تو نہیں تھا, شبیہ پیغمبر تو نہیں تھا, صفت پیغمبر تو نہیں تھا. شوقوارو میں کیا کہوں علی اکبر اتنے حسین اور جمیل تھے. روایتیں کہتی ہے کہ جب مدینے میں کوئی علی اکبر کو دیکھنے کے لیے آتا نا تو وہ بار بار آتا, آ کر کے کہتا ایک بار شبیہ پیغمبر کی زیارت اور کرا دو, ایک بار علی اکبر کا چہرہ اور دکھا دو. ایک شخص آقا حسین کی خدمت میں آیا, آ کر کے کہنے لگا علی اکبر کی زیارت کراؤ. میرے مولا نے علی اکبر کی زیارت کرائی. کہا مولا اکبر کو دیکھنے کے بعد آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے ایک دعا کر دو. مولا نے پوچھا کیا دعا کر دو؟ کہا دعا کر دو کہ مجھے بھی اللہ اکبر جیسی اولاد عطا کرے. امام حسین نے کہا میں دعا تو کر دوں گا لیکن ایک سوال تجھ سے کرتا ہوں. کہا پوچھو مولا, پوچھئے مولا. کہا اتنا بتا اگر تجھے اکبر جیسا بیٹا ملے اور اس کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو کیا تو برداشت کرے گا؟ کہا مولا اکبر کے جیسا بیٹا ملے اس کے پاؤں میں کانٹے کا چبھنا گوارا نہیں ہے. میری آنکھوں میں کانٹا چبھ جائے مگر اس بچے کے پیر میں کانٹا نہ چبھے. میرے مولا نے فرمایا ارے کربلا کے میدان میں کوئی کانٹا نہ چبھے گا, سنان کا میدان. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الزہرا. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سمائے بندے اہل بیت کے اکبر جیسا بیٹا. اللہ تعالیٰ جب حلب میں یہ قافلہ اسیر ہو کر کے پہنچا نا تو ایک عورت تھی کہ جو بار بار اکبر کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی. ماں لیلا تڑپ گئی. لیلا تڑپ کر کے پوچھتی ہے بی بی تو میرے لال اکبر کو کیوں دیکھے جا رہی ہے؟ کیا وجہ میرے لال اکبر کو دیکھے جا رہی ہے؟ تب دیکھنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے. اس چاند سے چہرے کو دیکھنے کے بعد میری بس ایک دعائی ہے, اے میرے اللہ ارے اس کی شہادت سے پہلے اس کی ماں مر گئی. میرے اللہ ارے اس کی شہادت سے پہلے اس کی اکبر جیسا حسین بیٹا, اکبر جیسا جمیل بیٹا. مت کو فکر مسائل کے سنو, ختم کر دی میں نے گفتگو. لو وفادارو جو اتنا حسین اور جمیل ہو, جو اتنا زیادہ خوبصورت ہو, جب اپنے باپ سے اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوگا تو باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. ازادارو بھیجا جناب زینب کے پاس. بی بی زینب نے کہا اکبر کیسے نہ جانے دوں میرے لال, اکبر کیسے جانے دوں. رو کر کے فرمایا اے بی بی اے پھوپھی اماں, جب روز محشر ہماری جدہ سوال کرے گا کہ میرا حسین مارا گیا, تجھے تیرا اکبر پیارا. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الزہرا. ازادارہ رخصت ہوئے. امام مقاتل نے یہ جملہ لکھا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے نا تو پردہ اٹھ رہا تھا, پردہ گر رہا تھا, بار بار پردہ اٹھتا تھا, بار بار پردہ گرتا تھا. اکبر ایسے نکلے کہ جیسے بڑے گھر سے کسی جوان کی میاں. لوگ اکبر نکل گئے. ازاداروں میدان قتال میں پہنچے. اکبر نے وار پوار کیا, وار پوار کیا. ایک ظالم نے پشت سے نیزہ مارا, ایک سنان ابن انس نے نیزہ سینے پر مارا. علی اکبر کو نیزوں کے درمیان الجھ کر کے رہ گئے. آواز دے کر کے کہتے ہیں علیکہ من السلام حسین.
اے میرے لال کوئی وصیت کوئی خواہش کوئی تمنا؟ ہاں بابا ایک وصیت ہے میری، میرے لال پر کیا وصیت ہے؟ اے بابا بہت وصیت ہے کی، ایک وصیت بتاؤ اے بابا۔ ارے جب مدینے سے چلنے لگے تھے نا تو میری بہن سہرا نے کہا تھا اے بھیا اکبر کوئی لینے آئے چاہے نہ آئے لیکن اے بھیا اکبر تم مجھے لینے کے لیے ضرور آؤ گے۔ اے بابا میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہن کا دیدار کروں، اپنی بیمار بہنوں کو ایک بار دیکھ لوں۔ ہزاروں انگشتے عبادت کو بلند کیا، علی اکبر نے دیکھا، بڑے دن بعد مدینے والے نے مدینہ دیکھا۔ اے لال اکبر کچھ نظر آیا؟ ہاں بابا نانا کا شہر مدینہ۔ اے میرے لال اکبر کچھ اور نظر آیا؟ ہاں بابا والے بڑی آؤچے۔ اے لال اکبر کچھ اور نظر آیا؟ ہاں بابا اپنا گھر نظر آیا۔ لال اکبر اور غور سے دیکھ، اکبر نے جو دیکھا تو کہا بابا اپنے گھر کی ڈیوری پر کوئی ضعیفہ رخسار رکھ کے کر رہی ہے، میرا اکبر نہیں آیا، میرا اکبر نہیں آیا۔ مولا نے کہا اکبر میں کوئی ضعیفہ نہیں، تیری بیمار بہن سہرا تیرے غم میں۔ اللهم لا نقبل ذلك انزل حق محمد وآل محمد وآخر تابع لهم وعلى ذلك پانے والے بحق اہل بیت علیہ السلام۔ اس میں سے اللہ کے ثواب کو تمام مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ اے میرے اللہ بحق اہل بیت علیہ السلام مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ اور ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار بحق اہل بیت علیہ السلام ان کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ مرحمت فرما۔ پروردگار بحق اہل بیت علیہ السلام بحق حضرت علی اکبر علیہ السلام تمام نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس فرش عزا پر جو مومنین تشریف فرما یا جہاں کہیں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے ماننے والے جس مسلک مذہب قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اگر پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ جو نوجوان بے روزگار ہیں حضرت علی اکبر کے صدقے ان کے لیے اسباب رزق و روزی فراہم فرما۔ اے میرے اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو جب تک زندہ رکھنا، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر قائم و دائم رکھنا۔ اے میرے اللہ ہم کو جب کبھی بھی موت آئے تو ولایت علی کے رمق ہماری رگے حیات میں باقی رہے۔ پالنے والے دعاؤں میں سب سے بہتر اعلیٰ افضل اکمل دعا یہ ہے کہ امام عاصم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کے اعمال کو ایسا بنا کہ ہم بھی مولا کے اعمال و انصار میں شمار ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حافظات سے معتبرانہ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہید راہ انسانیت آیت اللہ ابراہیم رئیسی امام جمعہ سید علی آل ہاشم عبداللہ یان اور ان کے ساتھ جو افراد شہید ہوئے مولانا علی عباس حسنی، نذیر حیدر، مرحومہ عابدہ حیدر، حسین حیدر، وزیر حیدر، حیدر حسین، مجیب فاطمہ، حسن عباس، ذیشان حیدر جون اور جملہ مؤمنین اور مومنات کی ارواح کو احسان فرمائے۔ ماتم حسین